موطا امام مالک کی روایت ہے، دو صحابی مقرر کیے جو قرآن کے حافظ قاری تھے، تمیم داری اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو کہا اور حکمن کہا، اور حکم کے الفاظ یہ ہیں الا احدا عشرۃ رکعتن، آپ لوگوں کو 11 رکعتیں وتر سمیت پڑھایا۔ اب یہاں پہ مسئلہ ہے نا، وہ تو اب یہ مسئلہ ہے، اب وہ مسئلہ آپ ان سے پوچھے۔ میرے پاس موطا امام مالک کی یہ روایت ہے صحیح ہے جس میں حضرت عمر کا حکم موجود ہے، جی، کن کو امام بنایا یہ بھی معلوم ہے، ٹھیک ہے، اور پیچھے کون ہے صحابہ وہ بھی معلوم ہے، واضح ہے، اور مسجد نبوی میں ہے یہ بھی واضح ہے، ساری چیزیں تقریباً وہی ہیں، بس وہ رکعت کا معاملہ الگ ہو گیا۔ جی میں عرض کر رہا ہوں کہ جو حضرت نے پیش کی اس میں تو صاحب بن یزید والی روایت، اس میں ایک راوی ہے یزید بن رمان، اس نے سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ ہی نہیں پایا، اس کی ملاقات ہی نہیں ثابت، لہذا علماء کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں کہ اس کی سند منقطع ہے، انقطاع ہے اس کے اندر، کہ وہ اس نے زمانہ ہی نہیں پایا تو اس کی بات کیسے کرتا ہے، اس نے سیدنا فاروق اعظم کو دیکھا ہی نہیں ہے تو وہ کیسے بات کرتا ہے، اس روایت کے بیچ میں کوئی چیز چھوٹی ہے، اگر یہ بیچ میں کوئی راوی کڑی ایسی ہے جو چھوٹی ہے، پھر وہ کون سی کڑی ہے اس سے پتہ نہیں، تو یہ روایت ضعیف ہے۔ پھر فیض الباری میں مولانا انور شاہ صاحب کشمیری جو شرح بخاری لکھی انہوں نے، فیض الباری کے اندر دوسری جلد کے اندر انہوں نے صراحت کے ساتھ لکھا، وہ حضرت عائشہ والی وہ روایت جس پہ فرماتی ہیں جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیا تھی، سوال ہے رمضان میں کیا تھی، جواب دیتی ہیں رمضان ہوتا یا غیر رمضان ہوتا، ما زاد فی رمضان ولا فی غیرہ الا 11 رکعت، آپ نے وتر سمیت 11 سے تجاوز نہیں کیا، گویا اس نماز کو آپ کم تو کر سکتے ہیں، 11 سے آگے نہیں جا سکتے۔ اچھا، اور اگر کوئی چلا گیا تو کیا حکم ہے؟ ایک منٹ اس کے لیے بھی خود ان کے علماء نے بھی جواب دیا ہے کہ سنت سمجھ کر جب بھی پڑھا جائے گا وہ 11 سے تجاوز نہیں ہوگا، باقی نفل ہے، مستحب ہے، کچھ چیزیں پڑھتا رہے اس کو اللہ اجر دے گا، لیکن جب سنت کی نیت سے پڑھے گا وہ 11 سے تجاوز نہیں کرے گا۔ اچھا، اور دوسری جو روایات انہوں نے پڑھی ہیں انہیں کہیں کہ کوئی ایک محدث تو بتاؤ جنہوں نے اس کو صحیح کہا ہو، بتایا انہوں نے، محدث تو بتایا انہوں نے کہا فلاں کتاب نے نقل کیا، نقل کر دینا کافی نہیں ہوتا۔ میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، تو یوسف کو تو بھیڑیے نے نہیں کھایا تھا، پھر وہ ثبوت بھی دے رہے ہیں، خون آلود کرتا بھی پیش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں سمجھتا کہ سیدنا علی المرتضیٰ نے کوفہ میں جا کر، اصل میں یہ فرق روات کا فرق ہے، ان کے ہاں سلسلہ اسناد ہی بالکل الگ ہے، ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں سلسلہ اسناد بالکل الگ ہے۔ ہم یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ سیدنا علی المرتضیٰ حضرت عمر کا وہ ایک طریقہ کار، چونکہ حضرت عمر کا یہ طریقہ پہلے ہے، پھر حضرت عثمان کا طریقہ ہے، پھر اس کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ آئے ہیں، وہ جو ایک خلفائے راشدین میں ایک چیز چلی آ رہی تھی، سب صحابہ کا اجماع تھا اس بات پہ۔ دیکھیے 3 سال سے وہاں، اب یہ تیسرا سال، وہ 8 11 یا 10 اور 3 پڑھ کے اس طرح کر رہے ہیں، وطر اگر جماعت کے ساتھ وجہ، یہ تو شریعت تو ایک ہی ہوتی ہے نا، کووڈ ہو یا نہ ہو، لیکن شریعت تو نہیں بدلتی۔ دیکھو 20 اور جب 20 حرم میں ہوتی تھی اس وقت بھی پورے سعودیہ میں، جدہ میں، ریاض میں، اور خود مسجد نبوی سے باہر چھوٹی چھوٹی جو دوسری مساجد ہیں یا بڑی بڑی مساجد، ہر جگہ 11 رکعت ہوتی ہے سوائے حرمین شریفین کے، وہاں بدعت پر عمل ہو رہا تھا، صرف مسجد نبوی پہ۔ وجہ اور اس کی ایک وجہ ہے، کیونکہ ہم جب بھی آپ سے کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں حرمین میں دیکھو نا، انڈیا میں بعد میں اسلام آیا، نہیں کہتا، ترکی میں بعد میں اسلام آیا، میں کبھی بھی نہیں کہتا حرمین، ان کو حجت تو بنانا ہی نہیں ہے، وہ تو ہماری اصل میں وجہ کیا بتا رہے تھے؟ تعامل ہے، اچھا دیکھیے اب وہ کے زمانے کا تعامل ہے، جیسے اور وہ بھی پیس کر رہا ہے۔ شاہ سعود کے زمانے میں یہاں 4 مسلح تھے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اور سب کے ٹائمنگ الگ تھے، اور جب الگ وہ ایک عجیب تماشا بنتا تھا، مسلمانوں کا ایک اتحاد کا ایک جنازہ سمجھو بیت اللہ کے کندھوں پہ رکھا ہوا تھا۔ اب شاہ سعود نے وہ 4 مسلح ہٹوائے، ایک مسلح رکھا، سارے متفق ہو گئے، پڑھتے رہے، جب آیا رمضان، اب ان کا جب بندہ 8 پڑھا کے ہٹنے لگا تو پھر احناف نے شور مچایا کہ بھئی ہم نے 11 مہینے تمہاری مانی ہے، یہ ہمارے مسلک کی بات ہے، ہمارے مذہب کی بات ہے، ہم 20 پڑھتے ہیں، تم عشاء کے بعد 12 رکعت اور پڑھتے ہیں۔ ایک منٹ ہم 20 پڑھتے ہیں، لہٰذا
آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم 8 یا 10 آپ کے امام کے پیچھے پڑھ لیا کریں گے, صحیح. باقی جو اضافی ہم نے ٹھیک ہے. پڑھنی ہے ٹھیک اس ہے. کے لیے ہم اپنا امام کھڑا کریں گے. ٹھیک ہے, واضح ہو گیا. تو انہوں نے سوچا بھی جس چیز کے لیے صحیح. مسلح ہٹایا ہے صحیح. یہ تو پھر لاگو ہو گیا. ٹھیک ہے. اب پھر یہ دوسرے بھی بولیں گے صحیح. کہ ہمیں بھی دو. صحیح. پھر انہوں نے کیا کیا کہ تمہارا طریقہ ٹھیک ہے. ہم کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن صحیح. امام ہمارا پڑھائے گا. بہتر ہے. وہ انہوں نے پھر 2 امام مقرر کر دیے. صحیح ہے. ایک کا نام سدیس رکھ دیا, ایک کا نام بہت شیخ اچھا, رکھ اللہ دیا. تعالیٰ ان کو سلامت دونوں میں رکھے. سے کوئی نہیں پڑھاتا. اور وہ دونوں 10 پڑھاتے ہیں, 8 ان میں سے کوئی بھی نہیں پڑھاتا. وہ اسی لیے نا جیسے یہ ارے جو 11 رکھتے ہیں نا اس میں تراویح 10 ہی ہے. صحیح ہے. جو 11 رکھتے ہیں اس میں تراویح 10 ہے. وطر ہمیشہ ایک نہیں، ہوتا ہے. وہ وطر ان نہیں اللہ وطر یحب الوطر.